رات کے 2 بج رہے تھے کہ اچانک میری آنکھ کھٹکے کی آواز سے کھل گئی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے باہر کوئی ہے۔ پہلے تو میں ڈر گئی کہ خدا نہ خواستہ کہیں کوئی چور ہی گھر میں نہ آیا ہو۔ میں نے اپنے شوہر کو ہلایا جلایا کہ جا کر باہر دیکھو کون ہے، لیکن وہ تو ایسے گہری نیند سویا ہوا تھا کہ میرے بار بار اٹھانے پر بھی نہ اٹھا، تو میں خود ہی باہر آ گئی۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی تو ضرور ہے باہر۔ ڈرتے ڈرتے کمرے سے باہر جا کر دیکھا تو سامنے کا منظر مجھے کچھ حیران کر گیا کہ میری نند اپنے کمرے سے نکل کر بیرونی گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ پہلا خیال میرے ذہن میں یہی آیا کہ کہیں یہ گھر سے بھاگنے کی تیاری تو نہیں کر رہی، اس لیے میں تیزی سے اس کے پیچھے گئی۔ لیکن پھر اچانک مجھے رکنا پڑا کیونکہ وہ دروازہ کھول کر باہر نہیں گئی تھی بلکہ وہیں پر کھڑی تھی۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ یہ اس پہر دروازے پر کیا کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ پلٹی تو اس کے ہاتھ میں پارسل تھا۔ وہ دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا اور غصہ بھی آیا کہ کیا یہ کوئی وقت ہے پارسل منگوانے کا۔ وہ سامنے مجھے دیکھ کر ایک دم سے گھبرا گئی اور اپنا پارسل پیچھے کر لیا۔ اس وقت اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ میں نے غصے سے پوچھا کہ کیا منگوایا ہے رات کے اس وقت؟ گھبرا کر کہنے لگی، بھابھی آپ جانتی تو ہیں میں رات جاگ کر کام کرتی ہوں تو مجھے بھوک لگ رہی تھی، بس اسی لیے کھانا آرڈر کیا ہے۔ آپ تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہیں، ایسے سوال جواب کر رہی ہیں کہ جیسے میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہو۔ مجھے اس کے رویے پر حیرت ہوئی۔ آج سے پہلے تو اس نے کبھی اس لہجے میں مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ پھر جلدی سے وہ پارسل اپنی چادر کے نیچے چھپاتے ہوئے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں الجھ گئی تھی کہ اس نے کھانا کیوں آرڈر کیا، جبکہ آج رات کا کھانا اس کی ماں نے خاص طور پر اس کی پسند کا بنایا تھا اور اس نے پیٹ بھر کر کھایا تھا اور یہاں تک کہ ابھی کچن میں کھانا موجود تھا، تو بجائے وہ کھانے کے یہ آرڈر کرنے والا کیا چکر تھا۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اس نے کوئی برگر یا پیزا وغیرہ منگوایا ہو، لیکن رات کے اس پہر یہ بات بہت نامناسب تھی۔ خیر، میں نے سوچا کہ میرا کام اس کو سمجھانا نہیں ہے، اس کے بھائی اور ماں کا فرض بنتا ہے، میں کیوں بری بنوں؟ اس لیے میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی کہ کیسی پکی نیند ہے اس کی جو ابھی تک نہیں جاگا۔ ویسے تو میں بھی جب سو جاتی تھی تو کم ہی آنکھ کھلتی تھی، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے تو میرا بھی یہی حال تھا۔ رات کو سوتی تو صبح ناشتے کے وقت ہی آنکھ کھلتی تھی۔ آج نہ جانے کیسے مجھے جاگ آ گئی۔ باوجود کوشش کے مجھے نیند نہیں آئی تو سوچا کہ میں کچھ دیر اپنی نند کے پاس ہی جا کر بیٹھ جاتی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنا کام کر رہی ہوگی تو وہ جاگ ہی رہی ہے۔ وہ آن لائن کام کرتی تھی اور اسی لیے سب گھر والوں نے پیار سے رکھا تھا اور اس کی ہر بات مانی جاتی تھی۔ میں اپنی نند سے تھوڑی دیر گپ شپ کرنے کے موڈ سے جو ہی کمرے سے باہر نکلی تو ایک بار پھر میں چونک کر وہیں پر کھڑی رہ گئی، کیونکہ اب کی بار میں نے ایک بار پھر اپنی نند کو اپنے کمرے سے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ اس بار اس نے خود کو ایک بڑی سی چادر میں چھپا رکھا تھا اور وہ احتیاط سے ادھر ادھر دیکھتی ہوئی باہر والے دروازے کی جانب جا رہی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ آج یہ کچھ مشکوک سی حرکتیں کیوں کر رہی ہے، مجھے تو خیر نہیں لگ رہی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دروازے سے باہر چلی گئی۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور نہ جانے وہ کس کے ساتھ گھر سے چلی گئی۔ میں بھاگتی ہوئی دوبارہ اندر گئی اور اپنے شوہر کو جھنجھوڑتے ہوئے اٹھانے لگی۔ وہ نیند میں ہی کسمسا کر کروٹ بدل گیا لیکن جاگا نہیں۔ چلاتے ہوئے میں جلدی سے اپنی ساس کے کمرے میں گئی کہ انہیں جگا کر ان کی بیٹی کے کارنامے بتاؤں گی۔ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے، مگر بار بار جد ہے ماں بیٹے کی۔ اتنی بڑی قیامت گزر گئی ہے اور یہ دونوں سو رہے ہیں۔ اب مجھے ہی کچھ کرنا تھا۔ میں بھاگ کر باہر گئی لیکن اتنی دیر میں وہ کہیں جا چکی تھی۔ مجھے گلی میں کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ اب مجھے اپنی نند پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ ایسی تو نہیں لگتی تھی، اور ویسے بھی اس کی عمر ہی کیا تھی، ابھی کم عمر سی تو تھی۔ ایسے کیسے وہ کسی کی باتوں میں آ کر گھر سے باہر جا سکتی تھی؟ اسے اپنے بھائی اور بیوہ ماں کی عزت کا تو خیال کرنا چاہیے تھا۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں تھا کہ صبح کا انتظار کیا جاتا اور صبح ان ماں بیٹے کو پتہ چلتا کہ رات ان کے گھر پر کیا قیامت آ کر گزر چکی ہے۔ میں کمرے میں آ کر اسی بارے میں سوچنے لگی اور سوچتے سوچتے کب آنکھ لگ گئی کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ ساس مجھے جگانے آئی تو میں نے وقت دیکھا اور میں حیران رہ گئی کہ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ رات کا سارا واقعہ میرے ذہن میں آیا تو میں چونک کر اٹھ گئی
اور ان سے پوچھا کہ بینا کہاں ہے۔ رات کا سارا واقعہ میرے ذہن میں آیا تو میں چونک کر اٹھ گئی اور ان سے پوچھا کہ بینا کہاں ہے۔ میری ساس سکون سے کہنے لگی کہ اس نے کہاں ہونا ہے، اپنے کمرے میں ہی ہے، سو رہی ہوگی۔ میں نے کہا نہیں، وہ گھر پر نہیں ہے، وہ سو نہیں رہی، رات کو وہ کہیں چلی گئی تھی، وہ گھر سے بھاگ گئی تھی، میں نے خود اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میری ساس ناگواری سے مجھے کہنے لگی، ارے پاگل ہو گئی ہو کیا، ابھی تک نیند میں ہی ہو، کیسی اول فول سی باتیں کر رہی ہو، میں ابھی خود اپنی بیٹی کو دیکھ کر آ رہی ہوں، وہ سو رہی ہے۔ مجھے اپنی ساس کی باتوں پر یقین نہیں آیا تو میں اسی وقت لحاف پرے کرتے ہوئے بھاگی اور اپنی نند کے کمرے میں جا کر دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، کیونکہ وہ کمرے میں ہی تھی اور سکون سے مزے کی نیند سو رہی تھی۔ ساس کہنے لگی، ضرور تم نے کوئی خواب دیکھا ہے، اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ رات کو جو کچھ بھی میں نے دیکھا وہ میرا خواب نہیں تھا، وہ سچ ہی تھا۔ میں نے خود بینا کو اپنی آنکھوں سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن وہ واپس کب آئی اور کب کمرے میں آ کر لیٹ گئی، مجھے تو اس بارے میں کیوں کچھ پتہ نہیں چلا۔ یہ بات ہی ایسی تھی کہ میں خود ہی الجھ کر رہ گئی تھی۔ میں نے اس کے کمرے میں ادھر ادھر نظر دوڑائی تو مجھے وہ پارسل کہیں بھی نظر نہیں آیا جو رات کو ہی اس نے منگوایا تھا۔ سارا دن میرا اسی سوچ میں الجھتے ہوئے گزر گیا تھا کہ آخر رات کو ہوا کیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میں اپنی نند سے پوچھتی تو کبھی بھی مجھے سیدھا جواب نہ دیتی بلکہ صاف مکر جاتی، تو بہتر یہی تھا کہ میں اس سلسلے میں بات ہی نہ کرتی۔ ویسے بھی وہ اتنی سمجھدار تو تھی کہ اپنا اچھا برا جانتی تھی، اور اس کے حوالے سے کوئی بات کر کے میں اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی، کیونکہ ایک بار میں نے ایسا ہی کیا تھا تو اس کے نتائج اچھے نہیں نکلے تھے۔ تب میری نئی نئی شادی تھی اور مجھے اپنی نند کے بارے میں صرف یہی معلوم تھا کہ وہ کوئی آن لائن کام کرتی ہے، اور اس کے کام کی تفصیلات کیا تھیں یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ میں نے ایک دو بار اسے رات کے وقت فون پر باتیں کرتے اور ہنستے ہوئے دیکھا تو میں نے سمجھانے کی نیت سے اس سے بات کی تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئی اور اپنی ماں اور بھائی کو کہنے لگی کہ بھابھی مجھ پر شک کر رہی ہے کہ میں رات کو نہ جانے کس سے فون پر بات کرتی ہوں۔ آپ دونوں تو جانتے ہی ہیں نا کہ میں ساری رات جاگ کر کام کرتی ہوں، تو بہت سارے کلائنٹس ہوتے ہیں جن سے فون پر کام کے حوالے سے گفتگو کرنی پڑ جاتی ہے، لیکن بھابھی کو ایسا لگ رہا ہے کہ نہ جانے میں کیا کرتی پھر رہی ہوں۔ اس کی باتوں میں آ کر میرے شوہر نے مجھے اچھا خاصا ڈانٹ دیا اور کہنے لگا کہ آج کے بعد میری بہن کے کسی معاملے میں مت بولنا۔ میری ساس بھی مجھ سے کچھ ناراض سی ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد میں نے توبہ کر لی اور خود کو سمجھا لیا کہ میں اپنی نند کے کسی معاملے میں نہیں بولوں گی۔ ویسے بھی تھوڑے دنوں بعد اس نے مجھ سے خود معذرت کر لی، بھابھی مجھے اس طرح آپ سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو میں نے بھی اپنا دل اس کی طرف سے صاف کر لیا تھا اور دوبارہ میں نے اس پر شک نہیں کیا تھا۔ لیکن کل رات کا واقعہ میرے ذہن سے چپک کر رہ گیا تھا۔ مجھے اس کی حرکتیں بہت مشکوک لگ رہی تھیں۔ پہلے پارسل کا آنا، اس کا مجھ سے چھپا کر کمرے میں لے کر جانا، پھر تھوڑی دیر بعد ہی چادر میں گھر سے باہر نکل جانا، یہ سب کچھ معمولی تو تھا نہیں کہ نظر انداز کر دیا جاتا۔ جانے یہ ایک رات کی کہانی تھی یا ہر رات کی؟ میں نے سوچا کہ آج رات میں جاگ کر اس پر نظر رکھوں گی تاکہ مجھے پتا چلے کہ کل جو کچھ بھی ہوا وہ میرا وہم تھا یا حقیقت۔ لیکن 9 بجے کے بعد ہی میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں۔ صبح تقریباً 7 بجے آنکھ کھلی، بھاگم بھاگ اپنے شوہر اور ساس کو اٹھایا اور ان دونوں کو ناشتہ بنا کر دیا۔ میری نند بینا چونکہ ساری رات آن لائن کام کرتی تھی اور اسی لیے مجھے آرڈر تھا کہ اس کو صبح ناشتے کے لیے نہ اٹھایا جائے تاکہ اس کی نیند پوری ہو جائے، اور جب وہ اٹھ کر آتی تو تب تو دوپہر کے کھانے کی تیاری چل رہی ہوتی تھی۔ وہ کوئی کام نہیں کرتی تھی، سارا دن اور ساری رات اپنے کمرے میں ہی گھسی رہتی تھی۔ سارے گھر کے کاموں کی ذمہ داری مجھ پر ہی تھی۔ شروع میں مجھے لگا تھا کہ یہ صرف کام کرنے سے بچنے کے بہانے ہیں، مگر جب ہر مہینے وہ اپنی ماں اور بھائی کو اپنی کمائی دکھاتی اور ان کو کمائی دیتی، ان کو پیسے دیتی، تو مجھے یقین آنے لگا کہ واقعی یہ کوئی کام کرتی ہے۔ لیکن کیا، یہ مجھے آج تک نہیں پتا چلا تھا۔ جب بھی اس سے پوچھتی تو وہ کہتی، بھابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ میں نے کہا کہ مجھے سکھا دو، سمجھا دو، تاکہ میں بھی اپنے فارغ وقت میں یہ کام کر لیا کروں، 4 پیسے ہی کما لوں۔
تو ہنس کر کہنے لگی، بھابھی فری لانسنگ بہت مشکل ہوتی ہے اور اس کے لیے بڑی محنت، سادہ دودھ کا ہی گلاس پیتے تھے، مگر میری نند کے لیے میری ساس خاص گری باداموں والا دودھ بنواتی تھی کہ اس بیچاری کو دماغی کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے صحت مند غذا بہت ضروری ہے۔ جب میں اس کے کمرے میں اسے دودھ کا گلاس پہنچانے گئی تو دروازے پر رک گئی۔ اندر سے کچھ ایسی باتیں سنائی دی کہ مجھے وہیں پر رکنا اور بات سننا مناسب لگا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آج رات پارسل وقت پر پہنچا دینا، کل بھی میں انتظار کرتی رہی تھی۔ جانے یہ کس پارسل کی بات کر رہی تھی، اور اگر کل بھی یہ پارسل لے کر باہر گئی تھی تو آخر مجھے جاگ کیوں نہیں آئی؟ میری نیند تو اتنی کچی تھی کہ ذرا سے کھٹکے پر میری آنکھ کھل جاتی تھی، لیکن اب جانے کیوں پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ خیر، میں نے آج رات 2 بجے کا الارم لگا لیا کہ میں جاگ کر دیکھوں گی کہ یہ کون سا پارسل منگواتی ہے، مگر حیرانے والی بات یہ تھی کہ میں جاگ نہیں پائی۔ نہ جانے کب تک الارم بجتا رہا اور ہم دونوں میاں بیوی کو کوئی خبر نہ ہو سکی اور صبح اپنے معمول کے مطابق آنکھ کھولی۔ جانے یہ کیا چکر تھا جو میری سمجھ میں تو بالکل نہیں آ رہا تھا۔ پھر بات کچھ میری سمجھ میں آنے لگی۔ جب میں نے اپنی نند کے کمرے کی صفائی کی تو مجھے دراز سے نیند کے کیپسول ملے۔ کیپسولز کا یہاں پر کیا کام تھا جبکہ وہ تو ساری رات جاگ کر کام کرتی تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ وہی ہم سب کے کھانے میں نیند کی گولیاں ملا دیتی تھی اور ہم سب سو جاتے تھے تاکہ وہ اپنا کام کر سکے؟ لیکن کھانا تو وہ ہمارے ساتھ ہی کھاتی تھی، تو پھر؟ اچانک مجھے دودھ کا خیال آیا اور میں نے اس پر نظر رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ رات کے کھانے کے بعد دودھ ابال کر میں جلدی سے فریج کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری نند ادھر ادھر دیکھتی ہوئی کچن میں آئی اور جلدی سے دودھ والی پتیلی میں نیند کی گولیاں حل کرنے لگی۔ میرے شک کو ثبوت مل چکا تھا کہ واقعی اس کام کے پیچھے یہی تھی، لیکن آخر سب کا مقصد کیا تھا؟ جو بھی تھا، آج تو میں پتہ چلا کر ہی رہنے والی تھی۔ چونکہ میں نے آج دودھ نہیں پیا تھا تو آج مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ رات کے 2 بجے میں نے اپنی نند کو دروازے کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ کوئی پارسل لے کر آ رہی تھی اور چادر میں چھپا کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد پھر سے ایک بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹے گھر سے باہر نکل گئی۔ میں نے اس پر کئی راتوں تک نظر رکھی اور یہ کام ہر رات ہی ہوتا تھا۔ کبھی کوئی چھوٹے پارسل ہوتے تھے اور کبھی بہت بڑے، اور مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ ان پارسلز میں ہوتا کیا تھا، کیونکہ کمرے میں لے جاتے ہی وہ دروازہ بند کر لیتی تھی اور جب گھر سے باہر نکلتی تھی تو اپنے کمرے کو لاک لگا دیتی اور اس کے بعد گھنٹے 2 گھنٹے بعد ہی واپس آتی تھی۔ یوں گھر میں کسی کو نہیں پتہ چلتا تھا کہ آج کل یہ کر کیا رہی ہے۔ میں چاہتی تو اپنی ساس اور اپنے شوہر کو سب بتا سکتی تھی، لیکن میں چاہتی تھی کہ پہلے کچھ ثبوت میرے ہاتھ لگے تاکہ اس بار مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ میں نے کئی بار اس کے کمرے میں جا کر پارسلز ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن نہ جانے ان کو زمین کھا جاتی تھی یا آسمان۔ اس کے کمرے میں مجھے کسی پارسل کا نام و نشان نہیں ملتا تھا، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز جو نئی ہوتی اور مجھے شک میں مبتلا کرتی۔ پھر آخر وہ روز کیا منگواتی تھی؟ دن بدن میرا شک اس پر بڑھتا ہی جا رہا تھا اور میں ہر صورت اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ایک رات میں نے اس کے دودھ کے گلاس میں نیند کی گولیاں ڈال دی اور جب وہ گہری نیند سو گئی تو اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد موبائل پر میسج آیا کہ دروازے پر آؤ، پارسل آ چکا ہے۔ میں نے جلدی سے اپنی نند کی چادر لی اور چہرہ چھپاتے ہوئے باہر چلی گئی اور نند بن کر وہ پارسل اس آدمی سے ریسیو کر لیا۔ مجھے ڈر لگا تھا کہ کہیں وہ مجھے پہچان ہی نہ لے، مگر شاید وہ بہت جلدی میں تھا، اس لیے چہرہ دیکھے بنا ہی اس نے مجھے پارسل پکڑایا اور خود چلا گیا۔ اتنا بڑا پارسل تو میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اس پارسل کے اندر کچھ ہل رہا تھا۔ میں تو ایک دم سے ڈر کر رہ گئی۔ جانے اس پارسل کے اندر کیا چیز تھی؟ خیر، میں اسے اپنی نند کے کمرے میں لے کر آئی، اور اس سے پہلے میں اس پارسل کو کھولتی، اچانک سے میری نند کے فون پر پھر سے ایک میسج آیا جسے پڑھ کر میں چونک گئی۔ لکھا تھا، یہ پارسل 4 بجے تک مطلوبہ جگہ پہنچ جانا چاہیے، ورنہ تم جانتی ہی ہو کہ کیا ہو سکتا ہے۔ جس شخص کو پارسل دوگی وہی تمہیں پیسے دے دے گا۔ میسج کو پڑھ کر میں حیرت میں پڑ گئی کہ آخر یہ کام کیا کر رہی ہے۔ اس نے آن لائن کام کے علاوہ کوئی اور کام بھی شروع کر دیا ہے، اور وہ بھی رات کے اس پہر، پارسل پہنچانے والا۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔
کبھی میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس پارسل کو کھولوں یا نہیں۔ پھر میں نے ایک عجیب فیصلہ کیا، کہ اپنی نند کی جگہ میں یہ پارسل دے کر آؤں گی۔ اس بہانے مجھے پتہ بھی چل جائے گا کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے، اور دیکھ بھی لوں گی کہ آخر اسے کتنے پیسے مل رہے ہیں جو وہ یہ کام ہم سب سے چھپ کر رہی ہے۔ دیا گیا پتہ ہمارے گھر سے کافی دور تھا۔ یہ تو خوش قسمتی تھی کہ سڑک پر ایک خالی رکشہ مل گیا اور اس میں بیٹھ کر میں مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئی۔ وہ ایک سنسان سا علاقہ تھا۔ پہلی بار مجھے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہوا کہ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگر یہاں میرے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کس قسم کے لوگ تھے۔ ابھی میں واپس آنے ہی لگی تھی کہ ایک نقاب پوش آدمی آیا۔ اس نے میرے ہاتھ سے وہ پارسل لیا اور ایک لفافہ میرے ہاتھوں میں پکڑا کر واپس مڑ گیا۔ میں نے وہیں پر وہ کھولا تو اندر موجود پیسے دیکھ کر میرے ہاتھوں کے طوطے ہی اڑ گئے۔ اتنے سارے پیسے تو میں نے زندگی میں پہلے کبھی اکٹھے نہیں دیکھے تھے۔ یہ کم سے کم بھی 1 لاکھ سے کچھ زیادہ ہی تھے، یعنی صرف ایک پارسل پہنچانے کے اتنے پیسے۔ اور میری نہ جانے کتنے دنوں سے یہ کام کر رہی تھی، تو اس نے تو اب تک لاکھوں روپے کما لیے ہوں گے۔ مگر وہ کتنی چالاک تھی کہ کسی کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ یقیناً اسے یہ کام آن لائن ہی ملا ہوگا، تبھی تو وہ یہ کر رہی تھی۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت لالچ میں آ گئی تھی اور میں نے اگلے دن پھر سے یہی چال چلی۔ جیسے ہی وہ صبح ناشتے کے لیے اٹھی تو میں نے پھر سے اس کے ناشتے میں نیند کی دوا ملا دی تاکہ وہ شام تک سوتی رہے۔ وہ ویسے بھی سارا دن کمرے میں ہی رہتی تھی، اس لیے میری ساس کو بھی شک نہیں ہوا کہ وہ آج کمرے سے باہر کیوں نہیں نکلی۔ رات کو پھر سے میں نے اسے 2-3 نیند کی گولیاں اور کھلا دیں، کیونکہ میں آج پھر اس کی جگہ پر جانا چاہتی تھی اور ڈھیر سارے پیسے لانا چاہتی تھی۔ اس کے موبائل پر میسج آیا تو میں جا کر پارسل لے آئی اور پہنچانا تھا وہاں پر پہنچ گئی۔ میں اندر ہی اندر حساب کتاب لگا رہی تھی کہ اگر آج بھی 1 لاکھ سے کچھ زیادہ ہی پیسے ہوئے تو میرے پاس اتنے پیسے ہو جائیں گے کہ میں اپنے لیے سونے کے کچھ زیورات بنوا سکوں۔ میری تو حسرت ہی رہ گئی تھی کہ میں بھی کبھی سونا پہنوں۔ شادی پر بھی میری ساس نے مجھے نقلی اور آرٹیفیشل جیولری پہنا دی تھی۔ اب اگر مجھے موقع مل رہا تھا تو کیوں نہ میں اس سے فائدہ اٹھاتی۔ اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ میں جو اپنی نند کو ایک دن فون پر کسی پلاٹ کے بارے میں بات کرتے ہوئے سن رہی تھی، تو یہی ہو سکتا تھا کہ وہ اب تک اکٹھے کیے گئے پیسوں سے کوئی پلاٹ خرید رہی ہو۔ میں یہی سب سوچنے میں مگن تھی کہ دور سے ایک آدمی کو آتے دیکھا۔ اس نے مجھ سے پارسل لیا اور مجھے پیسے پکڑا دیے۔ وہاں تاریکی بہت زیادہ تھی، اس لیے نہ میں اس کا چہرہ دیکھ پا رہی تھی اور نہ ہی اسے میرا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ میں واپس ہی آ رہی تھی کہ اچانک سے کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے ایک طرف کو گھسیٹ لیا۔ سڑک بالکل خالی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا میرے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا کہ تم اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتی ہو۔ کل جو تمہیں پیسے ملے تھے وہ تو مجھے دیے بغیر ہی چلی گئی، اور آج بھی تمہارا یہی ارادہ تھا۔ لگتا ہے تم بھول گئی ہو کہ ہماری کیا ڈیل ہوئی تھی۔ یہ اچانک مجھ پر کیا مصیبت آ پڑی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ منہ سے ہٹاتے ہوئے کہا، کون ہو تم؟ وہ پھر سے مجھے اپنے قابو میں کرتے ہوئے کہنے لگا کہ بینا میڈم، اب تم ایسے سوال کرو گی تو میں تو یہی سمجھوں گا کہ تمہاری نیت میں فطور آ گیا ہے، اور جان لو کہ یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ اکیلے اکیلے تو تمہیں یہ سب کچھ میں ہڑپنے نہیں دوں گا۔ اس کی منہ سے اپنی نند کا نام سن کر میں سناٹے میں آ گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا مجھے بینا سمجھ رہا تھا، لیکن آخر بینا اسے پیسے کیوں دیتی تھی؟ مجھے اس کی باتوں کی بالکل سمجھ میں نہیں چھیننے لگا تھا، جبکہ میں اپنے آپ کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک اسی وقت ہم دونوں پر ہی ہیڈ لائٹس پڑی۔ پولیس کی ایک جیپ ہمارے قریب آ کر رکی تھی۔ وہ بھاگنے ہی لگا تھا کہ میں نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا اور زور سے چلاتے ہوئے کہنے لگی، یہ آدمی مجھے لوٹ رہا ہے، مجھے بچائیں۔ وہ لڑکا کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ میری شکل دیکھ کر ایک دم سے الجھن میں پڑ گیا۔ اس سے کچھ بولا ہی نہیں گیا اور اسی وقت پولیس والوں نے آ کر اسے پکڑ لیا۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگا کہ میڈم مجھے معاف کر دو، مجھے کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ مگر جو بات میں اس کی سن چکی تھی، میں جان گئی تھی کہ وہ ایک خطرناک قسم کا لڑکا ہی ہوگا جو شاید بینا کو پریشان کر کے اس سے پیسے لے لیتا ہوگا۔ پولیس والے مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہہ رہے تھے تاکہ میں وہاں پر جا کر
تھانے میں اس کے خلاف رپورٹ لکھوا دوں، مگر میں صبح کا وعدہ کر کے جلدی سے وہاں سے بھاگ گئی۔ گھر آ کر بھی میری سانس پھول رہی تھی۔ جو تھا، مجھے اب احساس ہو رہا تھا کہ میں لالچ میں کچھ زیادہ ہی اندھی ہو گئی تھی۔ اگر آج کچھ بھی ہو جاتا تو اس کی ذمہ دار میں ہی ہوتی۔ لیکن یہ سوال ابھی بھی میرے ذہن میں تھا کہ آخر بینا کا اور اس لڑکے کا کیا تعلق تھا اور وہ اس کے لیے کیا کام کر رہی تھی۔ اب ان سب سوالوں کے جواب تو وہ ہی دے سکتی تھی۔ میں نے صبح تک کا انتظار بڑی مشکل سے کیا۔ جب وہ نیند سے جاگی تو میں نے اسے صاف صاف ساری بات بتا دی کہ تمہاری جگہ میں 2 دن جا کر تمہارے والا کام کرتی رہی ہوں۔ تو وہ بہت پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، بھابھی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ بہت خطرناک ہے، اسی لیے تو میں روز کے روز سارے پیسے اسے دے کر خود خالی ہاتھ گھر آ جاتی تھی۔ میں نے الجھن سے پوچھا، لیکن تم اس کے لیے یہ سب کیوں کرتی تھی؟ تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی، اس کے پاس میرا ایسا راز ہے جو سب کے سامنے آ گیا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ میں نے اسے پیار سے چپ کروایا اور کہا، سب کے سامنے آ گیا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ میں نے اسے پیار سے چپ کروایا اور کہا کہ مجھے ساری بات بتاؤ کہ کب کیا ہوا، شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ کہنے لگی کہ یہ سچ ہے کہ میں آن لائن کام ہی کرتی ہوں، میرا کام بس 4-5 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے، لیکن مجھے موبائل اور لیپ ٹاپ کی اتنی بری عادت پڑ گئی کہ میں کام نہ ہونے کے باوجود بھی گھنٹوں فضول کی اسکرولنگ کرتی رہتی تھی۔ اور تبھی میری دوستی عفان سے ہوئی۔ ہم دونوں کی جان پہچان فیس بک کے ذریعے ہوئی اور ہم اکثر چیٹنگ کرتے تھے۔ یوں آہستہ آہستہ ہماری جان پہچان دوستی میں بدل گئی۔ وہ ہمارے ہی شہر کا تھا اور میں اس سے 1-2 بار ملی بھی تھی اور مجھے وہ اچھا انسان لگا تھا۔ مجھے تو یہی تھا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے اور میں بھی اسے پسند کرنے لگی تھی، اسی لیے اکثر اسے تنہائی میں بھی مل لیتی تھی۔ لیکن 1-2 بار ایسا ہوا کہ میں اس سے تنہائی میں ملی تو ہم دونوں پر شیطان غالب آ گیا اور ہم حد سے گزر گئے۔ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میں کتنا غلط کر چکی ہوں، تو مجھے بہت ہی شرمندگی ہوئی اور میں نے اس سے کہا کہ ہمیں فوراً شادی کر لینی چاہیے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کا رویہ بدلنے لگا۔ ایک دن جب میں نے اس سے سختی سے بات کی تو اس نے مجھے کچھ ویڈیوز اور تصاویر بھیجی اور وہ نامناسب ڈیٹا میرا ہی تھا۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے اسے پیسے نہیں دیے تو وہ میرا راز سب کے سامنے کھول دے گا اور یہ تصاویر اور ویڈیوز میرے بھائی کو دکھا دے گا۔ بھابھی میں مجبور ہو گئی تھی، میں کیا کرتی؟ 1-2 بار تو میں نے بہت مشکل سے پیسے کما کر اسے دے دیے، مگر اب میرے پاس بھی اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اس کی خواہشات کو پورا کرتی۔ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ تمہیں اب میرے لیے کام کرنا ہوگا۔ اسی کے کہنے کے مطابق میں روز پارسل پہنچاتی تھی اور جو مجھے پیسے ملتے تھے وہ گھر واپس آنے سے پہلے ہی وہ مجھ سے راستے میں ہی لے لیتا تھا۔ میں نے اپنی نند سے پوچھا کہ میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، بھابھی مجھے کچھ بھی نہیں معلوم ہے، میں تو بس وہی کر رہی تھی جو وہ کہتا تھا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ پولیس اسٹیشن میں ہے، تو وہ اور بھی ڈر گئی کہ اگر اس نے میرا راز سب کو بتا دیا تو میں کیا کروں گی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ایک گناہ تو تم کر ہی چکی ہو، کہ انجان شخص کی محبت میں ہر حد سے گزر گئی، مگر اب چونکہ تمہیں احساس ہو ہی گیا ہے تو تمہیں اس کے ہاتھوں بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایسا کرنا لڑکیوں کو کمزور اور ان لڑکوں کو اور بھی طاقتور بنا دیتا ہے اور وہ کئی اور لڑکیوں کی زندگی سے کھیلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تمہیں اس کے خلاف جانا ہوگا۔ اگلے دن ہم دونوں پولیس اسٹیشن گئے۔ وہاں کا پولیس آفیسر بہت اچھا انسان تھا۔ ہم نے اسے ساری بات بتائی تو اس نے ہماری مدد کرنے کا وعدہ کیا اور کہنے لگا کہ پچھلے کئی دنوں سے ہماری پیٹرولنگ پولیس کچھ خاص مجرموں کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے مگر ہمیں ان تک رسائی نہیں ہو رہی۔ میرا خیال ہے کہ جن لوگوں کے لیے آپ پارسل پہنچانے کا کام کر رہی تھی یہ وہی ہے۔ اسی رات جب پھر سے پارسل پہنچانے کا میسج آیا تو ہم نے وہ پولیس والوں کو فارورڈ کر دیا۔ عین موقع پر پہنچ کر پولیس نے چھاپا مارا اور اس آدمی کو گرفتار کر لیا جو پارسل لینے آیا تھا۔ ہمارا کام بس یہی تھا، باقی کا کام انہوں نے کیا تھا۔ بعد میں ہمیں ساری معلومات ملی جن کا خلاصہ کچھ یوں تھا کہ وہ لڑکا عفان انٹرنیٹ پر لڑکیوں سے دوستی کر کے ان کے ساتھ غلط کرتا اور پھر ان کی ویڈیوز بنا کر انہیں بلیک میل کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ غیر قانونی چیزوں کی ترسیل کا کام بھی کرتا تھا۔
مگر ان دنوں چونکہ پولیس حرکت میں تھی تو وہ اپنی جگہ بینا کو بھیج دیتا تھا تاکہ کسی کو بھی شک نہ ہو۔ یہ سب پچھلے 1 مہینے سے جاری تھا۔ اب شکر تھا کہ پولیس نے سب کو گرفتار کر لیا اور اس لڑکے سے بھی سارا ڈیٹا نکلوا کر نہ صرف ڈیلیٹ کر دیا بلکہ ہمیں یقین دہانی کروائی کہ اب وہ ایک لمبے عرصے کے لیے جیل سے باہر نہیں نکلے گا۔ یہ سب کچھ ہم نے میرے شوہر کو پتہ نہیں چلنے دیا تھا، صرف میری ساس جانتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ ساری غلطی آپ کی ہے۔ نوجوان لڑکیوں کو اگر کام کے لیے بھی موبائل فون دیا جائے تو بھی ماں باپ کو ان پر نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کہیں کسی غلط راستے پر نہ چل دیں۔ وہ شرمندہ ہو گئیں اور میری نند بھی اب سمجھ چکی تھی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ آپ کے خیال میں کیا لڑکیوں کو موبائل اور انٹرنیٹ کی سہولت دینے کے بعد ماں باپ کو ان پر نظر رکھنی چاہیے یا آزاد چھوڑ دینا چاہیے؟